بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث بہت ہی خوبصورت ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن دعوت المظلوم و دعوت المسافر و دعوت الوالد علی ولدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین دعائیں ہیں جو ضرور قبول ہوتی ہیں، تین دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، لا شک فیہن، ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ان کی قبولیت میں شک نہیں ہے تو مومن کو بھی چاہیے کہ پختہ یقین رکھے۔ پہلی دعا ہے دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا۔ مظلوم کی بد دعا ہوتی ہے جو کسی پہ ظلم کرے گا، بلکہ اور بھی روایت آتی ہے کہ جو مظلوم کی بد دعا ہوتی ہے وہ عرش الہی کو ہلا دیتی ہے۔ اور ایک اور بھی حدیث ہے کہ مظلوم کی بد دعا اور عرش الہی میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا۔ اس مفہوم کی بہت ساری روایتیں ہیں۔ پہلی تو بات ہے کہ کسی پہ ظلم کرنا نہیں چاہیے، یا کسی پہ ظلم کر لے کوئی انسان تو اس کو چاہیے کہ معافی مانگ لے، ورنہ یہ نہ وہ بد دعا دے دے اور جو ظالم ہے اس کا بیڑا غرق ہو جائے۔ اگر ظالم فوراً توبہ کر لے، فوراً معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ دوسری دعا ہے دعوت المسافری، مسافر کی دعا۔ مسافر جس کے حق میں دعا کرے گا قبول ہوگی۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ جب سفر میں جائے اپنے دوستوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے اچھی اچھی دعائیں مانگے۔ تیسری دعا ہے کہ والد کا اپنے بچے کے لیے دعا کرنا، دعوت الوالد علی ولدہ، یعنی باپ کا اپنے بچے کے لیے دعا کرنا۔ اس کے بارے میں والدین کو غور کرنا چاہیے کہ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کی کامیابی کے لیے دعائیں کریں، ان کو بد دعائیں نہ دے۔ بعض دفعہ بچے تنگ کرتے ہیں، اگرچہ بچوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، تو باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے اندر یہ رحم رکھیں، یہ بات یاد رکھیں کہ بچے کو بد دعا نہیں دینی، کیونکہ اگر بچے کو بد دعا دے دی، کسی بھی طرح کر دے دی، وہ تو غصے میں دے دی، لیکن جب بچے پہ وہ دعا پوری ہو جائے گی، وہ بد دعا پوری ہو جائے گی، بچے کو تکلیف ہوگی، پھر والد کو بھی تکلیف ہوگی، کیونکہ ایسا باپ تو کوئی بھی نہیں ہے کہ بچے کو تکلیف اور باپ کو نہ ہو۔ لہٰذا غصہ آ جائے تو اس غصے میں کنٹرول کر لینا چاہیے، بد دعا نہ دی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔